the bottom line. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم محرم الاحرام کے سلسلے میں پہلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا میں ہونے والے مظالم کو بھی ڈسکس کریں گے اور واقعہ کربلا کے بڑے بڑے کرداروں پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اس سلسلے میں یہ پہلا حصہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جناب علی اکبر کی شان میں اور ان کی شہادت کے بارے میں کچھ گزارشات یہ بتا سکیں ہماری آنے والی نسلوں کو کہ کسی بھی چیز کو اسلام پر قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کو کسی بھی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، سورج کی تیز دھوپ نے سارے میدان نے کربلا کو تنور کی طرح گرم کر رکھا تھا۔ میدان کربلا کی ریت شہیدوں کے خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ گھوڑوں کے دوڑنے سے گرد و غبار کا ایک بادل سارے میدان پر پھیلا ہوا تھا۔ حسین علیہ السلام کے ساتھی ایک ایک کر کے کم ہوتے جا رہے تھے۔ یزیدی لشکر کی تعداد کوفے سے مسلسل آنے والے فوجیوں کی وجہ سے بڑھتی جا رہی تھی۔ خیمہ حسینی میں ایک کوہرام بپا تھا۔ اصحاب حسین کی خون میں ڈوبی ہوئی لاشیں ایک خیمے میں برابر برابر رکھی تھی۔ ان لاشوں کو حسین علیہ السلام خود میدان جنگ سے اٹھا کر لاتے تھے تاکہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے عظیم انسانوں کی لاشیں یزیدی فوج کے گھوڑوں کے سموں سے پامال نہ ہوں۔ 3 دن کی بھوک، پیاس اور راتوں کو جاگنے کی وجہ سے امام پاک کا چہرہ مبارک زرد ہو رہا تھا۔ داڑھی کے بال بے ترتیب تھے، لباس پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ سیاہ امامے پر میدان کربلا کی خاک جمی ہوئی تھی۔ خیمہ حسینی میں عورتیں اور بچے سہمے تھے۔ بھوک، پیاس اور خوف کے مارے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی تھیں۔ جناب زینب علیہ السلام اور جناب ام کلثوم علیہ السلام کبھی ایک خیمے میں جا کر بچوں کو سنبھالتی تو کبھی دوسرے خیمے میں۔ بی بی ام رباب اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو گود میں لے کر بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ علی اصغر کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے اور ان کا جسم بار بار عجیب طرح اینٹ رہا تھا۔ ام رباب اپنے بچے کی بھوک پیاس دیکھتی تو بے بسی سے آنسو بہانے لگتی۔ امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے بخار کی شدت سے بے حال ایک خیمے میں پڑے تھے۔ جناب زینب بار بار ان کے پاس جا کر بیٹھتی، ان کے ماتھے کو چھو کر دیکھتی اور حسرت سے ادھر ادھر نظر دوڑاتی کہ کاش کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جائے اور وہ اس میں کپڑا بھگو کر اپنے بھتیجے کے ماتھے پر رکھ سکیں۔ امام حسین علیہ السلام کے دوسرے بیٹے علی اکبر کی ماں ام لیلہ کے دل کی عجیب حالت تھی۔ وہ اپنے شریک حیات اور اپنے آقا و مولا حسین علیہ السلام کی مزاج کو جانتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ صاحب حسین کی شہادت کے بعد رشتہ داروں، آنکھوں کے تاروں اور جان سے پیاروں کی باری بھی آئے گی، تو امام حسین سب سے پہلے اپنے جوان بیٹے کو شہادت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اس لیے جب سے بی بی فضا نے اصحاب حسین میں سے آخری جان سار کے قتل کی خبر خیمے میں آ کر سنائی تھی، اس وقت سے بی بی ام لیلہ کا دل ان کے قابو میں نہیں رہا تھا۔ ناظرین، واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے کربلا میں موجود تھے۔ حضرت علی ابن الحسین، جنہیں امام زین العابدین اور سید سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ امام سجاد کی والدہ جناب شہر بانو مدینے میں ہی انتقال فرما چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی دوسری زوجہ ام رباب امام علیہ السلام کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت علی اصغر اور بی بی سکینہ کی ماں تھی۔ امام علی ابن الحسین مشیت الہی کی وجہ سے کربلا میں زندہ رہے۔ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر نے جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین، حضرت علی اکبر 11 شعبان سن 33 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ام لیلہ بنت ابی مروہ تھی۔ جناب ام لیلہ شام کے حکمران معاویہ بن ابی سفیان کی بھانجی اور یزید کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ بنو امیہ اس رشتہ داری کی وجہ سے حضرت علی اکبر کو اپنے سیاسی مفاد میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے ان بیٹے کو
ان کی دھدیالی خاندان بنی ہاشم کی جانب سے بد دل کر کے ان کے ننھیال بنو امیہ کی طرف مائل کیا جائے۔ حضرت علی اکبر ذرا بڑے ہوئے تو ان کے چہرے مورے، چال ڈھال اور انداز گفتگو اپنے جد امجد پیغمبر خدا جناب سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت صاف نظر آنے لگی۔ عرب کے بادشاہ گر طبقے کو حضرت علی اکبر کی صورت میں اپنی ضرورت کے مطابق مستقبل کا ایک بہترین خلیفہ نظر آنے لگا۔ بنو امیہ کی پالیسی ساز جانتے تھے کہ عوام ان کے ظلم و ستم، چلاکیوں اور سازشوں کو زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے۔ ایسے میں انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو بنی ہاشم جیسے اعلیٰ خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہو اور بنی امیہ سے بھی اس کا رشتہ نکلتا ہو، اور ایسا شخص بنی ہاشم کے خاندان سے ہونے کے باوجود بنی امیہ کی حکومتی مشینری اور خفیہ ایجنسی کے ماتحت رہ کر کام کر سکے، جو بنو امیہ کرتے رہے۔ حضرت علی اکبر کی والدہ بی بی ام لیلہ بادشاہ وقت کی بھانجی تھی، اور سونے پر سہاگا یہ کہ حضرت علی اکبر شکل و شبہات، چار ڈھار، قد و قامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھی۔ حسین ابن علی کو تنہا کرنے کے لیے یہ ایک دور رس منصوبہ تھا، جس کے لیے بنو امیہ کی خفیہ ایجنسیوں نے علی ابن الحسین کا انتخاب کیا۔ اس لیے حکومت کے ذرائع ابلاغ نے حضرت علی اکبر کی شخصیت کو بنی امیہ کے تعلق سے ابھارنے کے لیے حضرت علی اکبر کے لڑکپن ہی سے کام شروع کر دیا تھا۔ حکومت کے دسترخوان سے غلاظت کھانے والے شاعروں، ادیبوں اور راویوں نے حضرت علی اکبر کے شان میں وہ قصیدے کہنا شروع کیے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ان اشعار میں ان کے ددھیال یعنی بنی ہاشم، حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا، امام حسن المجتبیٰ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس ان کے ننھیال بنی امیہ کے ناموں اور کارناموں کو بیان کیا جاتا، اور اسی حوالے سے حضرت علی اکبر کی شخصیت کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی۔ مثلا اس طرح کے ایک قصیدے کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیے: میرا اشارہ لیلا کے بیٹے کی طرف ہے جو بڑی بخشش کرنے والے ہیں، وہ جو عظیم حسب نسب والی خاتون کے فرزند ہے۔ ناظرین، جس زمانے میں شام کی حکومت خلیفہ رسول حضرت حسن ابن علی کے خلاف مہم جوئی کر رہے تھے، اس کے مسلح دستوں نے حجاز کی سرحدی علاقوں میں کشت و خون کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور اس کے خفیہ جن امام حسن کی شکست دل فوج میں بددلی پھیلا رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک دن حاکم شام نے اپنے درباریوں سے سوال کیا: تمہارے خیال میں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ خوش آمدیوں نے یک زبان ہو کر کہا: آپ یا امیر المومنین۔ امیر شام مسکرائے اور بولے: خلافت کے حقدار سب سے زیادہ حسین ابن علی کے فرزند علی ہیں، جن کے دادا اللہ کے رسول، اور ان میں بنی ہاشم کی شجاعت، بنی امیہ کی سخاوت اور قبیلہ ثقیف کی خودداری پائی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت علی اکبر کی عمر 17 سال کے قریب تھی، لیکن حاکم شام کی دوربین نگاہیں انہیں آنے والے زمانے میں حسین ابن علی کے حریف کے طور پہ دیکھ رہی تھی، اور اسی مقصد کے لیے بنو امیہ کے درباری شاعر حضرت علی اکبر کی شان میں قصیدے لکھ رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ مزید اس پر جاننا چاہیں تو سبسکرائب کریے ہمارے چینل کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ بہت شکریہ۔